السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں آج بہت عرصے سے ایک ٹاپک جو ہے وہ پینڈنگ جا رہا تھا کہ ترکی میں خاص طور پر استنبول میں جو نوکری کے مواقع ہیں یعنی جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے بارے میں بہت سارے دوست احباب پوچھ رہے تھے کہ اس کی ڈیٹیل میں دوں آپ کو۔ تو آج کی ویڈیو جو اسی ٹاپک پر ہے اور اس پر میں مکمل تفصیلات دینے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں 2 منٹ کے لیے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور میرا دل جو وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، میں حیران ہوں کہ محسن بیگ کی گرفتاری اور اس کے جو غریدہ فروخی کے پروگرام میں جو گند گھولا گیا، اس پر ہماری صحافی برادری جو کس طرح محسن بیگ کو ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے اور کس طرح محسن بیگ گرفتاری کے وقت پسٹل ہاتھ میں لے کے باہر نکلتے ہیں۔ تو کیا جو صحافی ہے وہ قانون سے بالا تر ہوتے ہیں؟ میں حیران اس بات پر ہوں کہ یہ وہی محسن بیگ ہے جس نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے پیسہ دیں، میں یہ سارے صحافی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ یعنی تمام چینل اور صحافی اس محسن بیگ کی اس سٹیٹمنٹ پر، چینل مالکان کو اور صحافیوں کو بھی تھوڑی سی شرم اگر ہوتی، تھوڑا سا بھی اگر ان میں غیرت کا کوئی مادہ ہوتا، تو محسن بیگ سے پوچھتے کہ کیا وہ بکاؤ مال ہیں، کیا وہ ان کا ریٹ لگا کے وہ لا کے عمران خان کے قدموں میں ڈالنے کی اہلیت رکھتا تھا؟ تو یہ اگر محسن بیگ کی اس سٹیٹمنٹ کو لے لیا جائے تو اس نے ہماری پاکستان کی صحافت اور پاکستان کے چینلز کا جو اصل چہرہ ہے اس کو عیاں کیا ہے۔ اور اگر اسے کسی صحافی نے یا کسی چینل کے پلیٹ فارم پر، چینل مالکان کے پلیٹ فارم پر کسی نے اگر اس کی مذمت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن بیگ کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے کیٹیگوریکلی اس سے انکار کیا۔ مجھے کسی حکومت یا اپوزیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اپنے ملک سے دلچسپی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ قائم دائم رہے گا تو ہمارا وجود، ہمارے آباء و اجداد کا وجود قائم دائم رہے گا۔ اور میں ایک اور بات آج کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے 2 ٹکے کی نوکری کے لیے میں کسی کے لیے خاموش رہوں یا اپنے مستقبل کے لیے یہ سوچوں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ سمپل حامد میر کی پچھلے 1 سال کی ٹویٹر پر ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ملک دشمن یا غدار وہ نہیں ہوتا جو بندوق اٹھا کے سرحد پر جائے اور ہماری افواج پر فائرنگ کر کے فوجی مار دے۔ اس سے زیادہ خطرناک وہ غدار جسے حامد میر کہتا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے غدار کے بوکے میں شامل ہونے کا، تو وہ غدار ہوتا ہے جو ملک کی جو سلامتی ہے، سالمیت ہے، اس کے خلاف ہر ایجنڈے کا حصہ ہو۔ آپ 1-1.5-2 سال سے آپ اگر حامد میر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر وہ کام جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، یہ جو پاکستان کے مخالفت میں جاتا ہے، وہ اس کے ٹویٹ میں شامل ہے، اور وہ ہر اس ایجنڈے کا حصہ ہے جو پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے نافذ کیا جاتا ہے۔ ہر وہ ایجنڈا اس میں وہ اس کی تمام جھلک اس میں اس کے ٹویٹر پر آتی ہیں۔ تو یہ غدار کا اعزاز جو ہے انہیں مبارک ہو، لیکن اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی عوام نے انہیں عزت دی ہے، پاکستانی عوام میں وہ مقبول ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کا حصہ ہوں گے تو وہ یقیناً غدار کا لیبل ان پر ضرور لگے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک پر۔ اصل ٹاپک یہ ہے کہ استنبول میں نوکریاں یا یہاں پر جاب اپرچونٹیز کس طرح اویل کی جا سکتی ہے۔ مختلف کیٹیگری ہے، میں ون بائی ون میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا ساری چیزیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہاں پر جو جاب ہے وہ ورک پرمٹ کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جاب کرنے کے لیے آپ کو ورک پرمٹ لینا بہت ضروری ہے۔ اب ورک پرمٹ کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ وہاں سے کسی کمپنی میں اپلائی کریں، کمپنی ایمبیسی کو لکھے کہ آپ کو ورک پرمٹ جاری کرے، آپ اپنے ملک سے ورک پرمٹ جاری کروائیں اور یہاں پر آ کے اس کمپنی کو جوائن کر لیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ترکی آئیں، وزٹ ویزا پر یہاں پر آ کے ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ لے کے یہاں پر اپلائی کریں، کوئی کمپنی آپ کو قبول کرے اور وہ پھر آپ کو ورک پرمٹ دے اور اس کے لیے 1 مرتبہ آپ کو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اب جاب اپرچونٹیز، یہ دونوں مشکل ترین مراحل ہیں۔ یعنی آپ میں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکل ہے،
آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پر آپ کو یہاں پر اس طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے، تو وہ ریئر کیسز ہیں، اور اگر آپ ان ریئر کیسز میں تو آپ ضرور اپلائی کریں، اپنی قسمت آزمائی آپ ضرور کریں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لکی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری اپرچونٹیز پر۔ اگر آپ جاب یہاں پر آ کے کرتے ہیں ٹی آر سی پر، یا یہاں پر پراپرٹی پرمٹ لے کے اگر آپ جاب کرتے ہیں، تو آپ کو ورک پرمٹ پھر بھی لینا پڑے گا۔ یعنی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے پراپرٹی لیں گے تو انہیں ورک پرمٹ سے استثناء مل جائے گا، یا ٹی آر سی لیں گے تو انہیں ورک پرمٹ سے استثناء مل جائے گا، وہ یہاں پر نوکری کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ اگر آپ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کمپنی کھول لیں اپنی، تو تب بھی ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فارنر ہیں، آپ ٹرکش سٹیزن نہیں ہیں، تو آپ کمپنی بھی کھولتے ہیں تو آپ کو 6 ماہ کے اندر اندر اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ورک پرمٹ کے بغیر ایک فارنر یہاں پر جاب نہیں کر سکتا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنی کمپنی بھی بناتے ہیں، آپ کو پھر بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب لوگوں کو نوکری مل کس طرح رہی؟ یہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پر جو انلیگل مائیگرنٹس بھی آئے وہ بھی نوکریاں کر رہے ہیں، اور سب سے پلس پوائنٹ بڑا یہ ہے یہاں پر نوکری کرنے کا کہ اگر آپ کو اردو انگلش یا عربی انگلش کے ساتھ اگر آپ کو ترکش آنے لگ جاتی ہے لینگویج، تو آپ کو یہاں جاب کے مواقع بہت زیادہ ملتے ہیں۔ بے شک آپ ٹی آر سی پر ہیں یا پراپرٹی پرمٹ پر، لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کا سیگورتا پریمیم نہیں ہوگا، یعنی سیگے کے میں آپ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے۔ گورنمنٹ میں آپ کو سوشل سیکورٹی اور سوشل سروسز ہیں وہ آپ کو میسر نہیں ہوں گی، ہیلتھ فیسلٹی نہیں میسر ہوگی، اولڈ ایج بینیفٹ نہیں ہوں گے، باقی چیزیں آپ کی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو جاب مل جائے گی۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں وہ لوگ بھی جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کی جاب ہے، یہ آپ ٹی آر سی پر یا پراپرٹی ریزیڈنٹ پر آپ آ کے جاب کرتے ہیں، یہ قانونی جاب نہیں ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ کو وہ آپ کی صلاحیت اور آپ کی تعلیم کے مطابق آپ کو 8-10 ہزار لیرہ ملنا چاہیے، تو وہ آپ کو 2-3 ہزار لیرہ پر ہائر کریں گے۔ یعنی یہ اسی وجہ سے جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں یا جو ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ پر آتے ہیں وہ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ اتنی سی سیلری میں ان کا بالکل گزارا نہیں ہوتا، اور وہ ان کا اپنا گزر اوقات اتنا مشکل ہوتا ہے، 2-3 میکسیمم 4 ہزار لیرہ مل جائے گا اسے مہینے کا، اور سیگے کے میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، سوشل فیسلٹی سے دستیاب نہیں ہے، تو اس سے وہ پچھلے جو اپنے خاندان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں وہ اس سے ظاہر ہے وہ پورے نہیں کر پاتا، اور پھر وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈتا ہے، انلیگل ایکٹیویٹیز ڈھونڈتا ہے، غیر قانونی طریقے سے پیسہ کما کے پیچھے فیملی خاندان کو بھیجنے اور انہیں خوش کرنے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے۔ تو یہاں پر جاب کے لیے ورک پرمٹ کے بغیر آپ جاب کریں گے تو آپ کا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوگا۔ مل جاتی ہیں جاب، میں نے دیکھا کہ ڈنکی لگا کے آنے والے بھی فیکٹریوں میں جاب کر رہے ہیں، چوری چھپے جاب کر رہے ہیں، اور وہ مالک جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، آپ سمجھیں اس کے غلام کے طور پر اگر فیکٹری میں کام بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کے رحم و کرم پر ہیں، اب وہ آپ کو جب چاہے گرفتار کروا دے اور جب چاہے آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کروا دے، تو یہ وہی سعودی عرب اور عرب کنٹری کے اقامہ والی صورتحال ہوگی کہ آپ اس کے پاس یرغمال ہیں، اور وہ کسی بھی ٹائم مطلب آپ سے وہ 18 گھنٹے بھی کام لے، آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ غیر قانونی جاب کر رہے ہیں، غیر قانونی آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ آپ کو انڈر ویج بھی رکھتا ہے، اور آپ سے کام بھی اوور ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے، اور آپ کو چھپ چھپا کے رہنا بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خدارہ جو یہاں یہ سمجھتے ہیں جو ڈنکی لگا کے آئے ہوئے وہ یہاں پر جنت میں رہ رہے ہیں، وہ جنت میں نہیں رہ رہے، وہ بالکل چوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول نہیں کر پاتے، اس خوف سے کہ کہیں اگر پولیس رستے میں پوچھ لیتی ہے یا کوئی پوچھ لیتا ہے، اور آپ کا ہیگے سے جو آپ کا ہیش کوڈ ہے وہ آپ کا نہیں بن سکتا، آپ گاڑی پر ٹریول نہیں کر سکتے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہیش کوڈ کے بغیر آپ مال میں نہیں جا سکتے، تو یہ ایک یرغمالی زندگی، یعنی آپ کو اس سے زیادہ تو آپ پاکستان میں کما سکتے ہیں۔ اگر ڈنکی لگا کے آپ آ کے یہاں پر چوروں کی طرح کام کرتے ہیں اور یرغمال بن کے آپ یہاں پر زندگی گزارتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے پاکستان میں آپ اتنا سرمایہ 3-4 لاکھ سے کوئی چھوٹی سی دکان، کریانے کی دکان، کوئی مشروبات کی کوئی ایون ڈھابا کھول لیں، اس سے زیادہ کمائی ہو جاتی ہے۔ آپ کو خدا کے لیے یہ غیر قانونی طریقے سے یہاں آنے سے اجتناب کریں۔ یہاں پر
آپ نے دیکھا یورپ امریکہ میں بھی اگر کوئی غیر قانونی ہے تو وہاں بھی انڈر ویج رکھا جاتا ہے. مالکان جو نوکری دیتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانونی نہیں ہے, وہاں بھی ان کا استحصال ہوتا ہے, یرغمالی ہوتے ہیں, لیکن وہاں کیونکہ ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے اس لیے پیچھے بھیجنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ لیرا میں پیمنٹ ہے اس لیے یہاں پر ان کا اپنا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں بھیج پاتے اور پھر غیر قانونی راستے طریقے ڈھونڈتے ہیں پیسہ کمانے کے, اور پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, ظاہر ہے ڈیپورٹ بھی ہوتے ہیں, گرفتار بھی ہوتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں آن ایوریج جو استنبول سے, ترکی سے, میں صرف استنبول کی بات کر رہا ہوں, جو استنبول سے پاکستانی جو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں ماہانہ, وہ 900 سے 1000 افراد ماہانہ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر پولیس کے پکڑ کے انہیں جیل میں بند کر کے کیمپوں میں رکھ کے انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. اس میں کچھ تعداد خود بھی مایوس ہو کے یہاں سے ڈسپوائنٹ ہو کے ایمبیسی میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پاس واپس جانے کے پیسے نہیں, ہمیں ڈیپورٹ کیا جائے اور ہمیں واپس ہمارے ملک میں بھیجا جائے. خود درخواست کرتے ہیں واپس جانے کے لیے کیونکہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, کیونکہ بائیر وہ جا نہیں سکتے, ڈنکی لگا کے انہیں پتہ ہے کہ وہ موت کے منہ سے بچ کے آئے ہیں. تو جب وہ موت کے منہ سے بچ کے آتے ہیں تو وہ واپس جاتے ہوئے ایک تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ ڈنکی کے جو انسانی سمگلر ہیں ان کو پیسہ دے کے واپس جائیں, دوسرا ان کے پاس وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ موت کے منہ میں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے. تو پچھلے مہینے کی میں آپ کو فگر دوں کہ 1800 افراد پاکستان کی کونسلیٹ جنرل جو یہاں انہیں ڈیپورٹ کیا, یعنی ان کے لیے ان کے پاکستان واپس بھیجنے کا اہتمام کیا ہے, جن میں درخواست گزار بھی تھے اور پولیس سے گرفتار افراد بھی تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 کی ایوریج تھی, اب پچھلے مہینے 18,000 ہیں, یعنی پولیس نے زیادہ ریٹ کرنا شروع کر دیے. اس لیے جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے جو بھی آئے سکلفل, میں نے دیکھا کچھ سکلفل افراد ہیں جو اپنی سکلز کی بنیاد پر یہاں پر نہ صرف انہوں نے ریزیڈنٹ پرمٹ بھی لیے ہیں مالکان کے ذریعے, بلکہ انہیں بہت زیادہ مالکان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا کیونکہ وہ ناگزیر ہیں ان اداروں کے لیے جن میں وہ کام کر رہے ہیں. تو خدارہ ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آئیں اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آپ اگر غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہاں پر سب اچھا نہیں ہے, یہاں پر آپ جہنم میں ہیں اور کسی بھی وقت جہنم میں آگ کا ایندھن بن سکتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. اور انسانی سمگلر جو ہیں وہ آپ کو اپنے ہوس اور اپنے پیسے کے لالچ میں آپ کو جس جہنم میں دھکیل رہے ہیں اس کا آپ پوری طرح اس سے آگاہی لیں. اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے جسے یورپ پہنچانے کے لالچ میں ڈنکی لگا کے غیر قانونی طور پر لایا گیا, اور اس کے بعد جب اسے یورپ نہیں پہنچایا گیا اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے یورپ پہنچایا جائے تو اس کو زندہ جلا کر مدعا ختم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بھی میں آپ کو ایک مفصل اسی کی زبانی ساری ویڈیو آپ کے گوش گزار کروں گا. اس لیے احتیاط کیجئے اور غیر قانونی راستے اڈاپٹ مت کیجئے. بہت شکریہ.